السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت، دوزخ، دنیا یعنی ساری چیز کو پیدا فرمایا، اور یہی جمعہ کے دن ہوگا جتنی چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے سب ایک دن فنا ہو جائے گی، جس دن کا نام قیامت ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ جمعہ کا دن ہوگا، اور جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، وہ تمام چیز فنا ہو جائے گی۔ باقی رہنے والی ذات رب کائنات کی رہے گی۔ جس وقت کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تھا، اور جس وقت کچھ بھی نہیں رہے گا اس وقت بھی اللہ رہے گا۔ آج مجوے سوخن نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بری بات سے روک دیتی ہے۔ یہ جو نماز ہے بری بات سے روک دیتی ہے، بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور تمام عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ چونکہ آپ سماعت فرما چکے کہ اراکین میں سے دین اسلام کا جو رکن ہے وہ 5 ہے، اس میں دوسرے نمبر پہ نماز ہے۔ پہلا تو توحید ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اور رسول تسلیم کرنا۔ اس کے بعد نماز ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا،
اور جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے جو نماز نہیں پڑھا، نماز کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو دھا دیا۔ ایک پلر ہے نماز، اور دین کے پلر اسلام میں نماز کو کہا گیا جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اسلام کو گرا دیتا ہے۔ اب کون انسان مسلمان چاہے گا کہ ہمارا اسلام گر جائے؟ کوئی چاہے گا؟ نہیں چاہے گا۔ لیکن نہیں چاہنے کے باوجود بھی ہم اسلام کو گرا رہے ہیں، دھا رہے ہیں، نیست و نابود کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز رب کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات، شب معراج ہمارے لیے رب کی طرف سے لائے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن کسی چیز کا حساب و کتاب نہیں ہوگا مگر سب سے پہلے نماز۔ روز محشر جاں گداز بود، اولی پشست نماز بود۔ محشر کے دن جان پگھلتی ہوگی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندوں سے جو سب سے پہلا سوال کرے گا وہ یہی ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوگا کل قیامت کے دن۔ اور آج ہم نماز سے غافل ہو گئے ہیں، نماز کو پیٹھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آج ہم برائیوں میں، گناہوں میں بالکل تر بتر ہیں۔ اس طریقے سے گناہوں میں ملوث ہیں کہ ہر بات پہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہر بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہر کام میں ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ان تمام برائیوں کو روکنے کے لیے نماز ہے۔ جس نے نماز قائم کیا، جس نے نماز پڑھی، وہ تمام برائیوں سے حفاظت میں آ گیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نماز ہو رہی ہے، دوسری طرف گناہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہم نماز قائم بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پیا جا رہا ہے، داغا بازی بھی کیا جا رہا ہے، بیاض سود بھی لیا جا رہا ہے۔ آخر یہ نماز ہمیں ان باتوں سے کیوں نہیں روک رہی ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن کب روکتی ہے؟ جب ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے، جب ہم نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ جب اذان ہوتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ کون علی؟ آپ کو معلوم ہے جن کی قوت، جن کی طاقت کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، وہ علی جن کو دیکھ کر بڑے بڑے سرما، بڑے بڑے پہلوانوں کا پسینہ چھوٹ جاتا تھا، اور جب اذان ہوتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کانپنے لگتے تھے، پیر زمین پہ نہیں ٹکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے تھے، علی کیا بات ہے؟ جب تم جنگ کے لیے نکلا کرتے ہو تو بڑے بڑے پہلوان تجھے دیکھ کر تھر تھر کانپتے تھے اور کانپتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو آپ کا پیر
کانپنا چالو ہو جاتا ہے، آپ کا جسم زرد پڑ جاتا ہے؟ بولے ہاں، جب میں جنگ کے لیے نکلتا ہوں تو میرے سامنے مخلوق ہوتا ہے، میرے سامنے میرے انگیشت میں ایک انسان ہوتا ہے، وہ مجھے دیکھ کر میری طاقت کی وجہ سے کانپتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے اور میں جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو میرے سامنے مخلوق نہیں بلکہ خالق ہوتا ہے، اس خالق کے ڈر سے میں تھر 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 کانپتا ہوں، دل میرا کانپتا ہے، جگر میرا کانپتا ہے، جسم میرا لرزتا ہے، اس لیے کہ میں کسی انسان کے سامنے کھڑا ہونے نہیں جا رہا ہوں بلکہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اس لیے میں رب کے ڈر سے میرا دل، میرا جسم، میرا جگر کانپتا ہے، تڑتڑاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے نماز۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، گپے چالو ہیں، اذان ہو رہی ہے، تجارت چالو ہے، اذان ہو رہی ہے، لغو بات میں مشغول ہے، موبائل میں مشغول ہے، پھر جب عین وقت نماز کی ہوگی تو ہم سب بند کر کے نماز کے لیے آئیں گے، اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرے نہیں کہ فٹاک سے اٹھیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ یہ کوئی نماز میں نماز ہے؟ تو اب بتائیے، جو ایسے نمازی ہو، ایسی نماز ہوتی ہو، کیا ایسے نمازیوں کو نماز بری باتوں سے روکے گی؟ ہرگز نہیں روکے گی۔ ارے نماز ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اتحاد پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، ان کے قصے کہانیاں سنیے کہ نماز کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں پنڈلی پہ تیر چبھ گئی، لوگ بہت کوشش کیے اس تیر کو نکالنے کے لیے، لیکن درد کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیر کو نکالنے نہیں دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کیے کہ ابھی عصر کا وقت ہونے والا ہے، جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے اس وقت تیر نکال لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت باندھ کے اللہ اکبر۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تیر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پنڈلی سے نکال لیتے ہیں۔ پوری نماز ہو گئی، سلام پھیرے، حضرت علی دیکھے تیر ہے نہیں۔ ایسی ہوتی ہے نماز کہ ہم نماز میں کھڑے ہو جائے تو کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، اس لیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور جو ایسی نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ایک انصاری تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شکایت کیے ان کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، ان کے عادت ہے چوری کرنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سنو، نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے روک دے گی۔ اور کچھ دن کے بعد وہی صحابہ کرام عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انصاری چوری کیا کرتے تھے وہ اب توبہ کر لیا، چوری نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، میں کہا تھا نا کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز بری باتوں سے روک دیتی ہے، دیکھو انصاری بری بات سے رک گیا۔ تو آپ نماز دل لگا کر پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ، اور نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو جنگ کے میدان میں یہ حکم نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو جنگ چھوڑ دو، نماز پڑھو۔ وہاں بھی یہ حکم ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تم نماز پڑھو۔ دشمنوں کے نرغہ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی فنکشن ہو، شادی بیاہ ہو تو ہم نماز کو بھول جاتے ہیں، اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ کب نماز کا وقت آیا اور کب گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میت ہو جائے گھر میں تو ہم نماز کو بھول جاتے ہیں، تدفین کرنے میں تیاری میں لگے رہتے ہیں، کب اذان ہو گئی کب نماز ہو گئی پتہ نہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم
جو پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں آ رہی ہے، ہم بالکل پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نماز چھوڑ چکے ہیں، تارک نماز ہو گئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر ایک سے ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا جا رہا ہے، ہم پریشانیوں میں گھرے جا رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ کیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بھاگے بچے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گردن اڑا دیا جا رہا ہے، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے ڈر نہیں ہے کہ میری گردن کٹ جائے گی یا میرا ہاتھ کٹ جائے گا یا روح قبض ہو جائے گی، بلکہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو اللہ اکبر کہہ کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا تھا، اور عرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اسلام کا پیغام لے کر گئے، اور ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا صحابہ کرام نے پھہرائے۔ اور آج دیکھیے کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نمازی تھے، وہ نمازی تھے، اور ہم نمازی نہیں ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ وقت بنائیے، آپ ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے، نماز کے لیے نہیں نکالتے۔ بتائیے ابھی کتنا دن ہوا ہے رمضان گزرے ہوئے؟ ماشاء اللہ پورے رمضان ایک مہینہ اذان ہونے سے پہلے ہی لوگ نظر آتے تھے مسجدوں میں، بیٹھ جاتے تھے صف لگا کر کے۔ کیا موسم، کیا سہانا منظر تھا دیکھنے میں مسجدوں میں۔ کیا صرف نماز رمضان کے لیے ہی فرض ہے؟ صرف رمضان کے لیے ہی نماز فرض ہے یا رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے؟ آپ رمضان کے مہینے میں وقت نکال سکتے ہیں، نماز کے لیے آ سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ دنوں میں آپ نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکال سکتے؟ بتائیے۔ آج سعودی، دبئی، بحرین، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، گناہ کرتے ہیں وہ لوگ، ہم سے زیادہ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن میں دیکھا ہوں اپنی آنکھوں سے، سعودی میں بھی رہا ہوں، دبئی میں بھی رہا ہوں، بحرین میں بھی رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ جیسے ہی مؤذن اللہ کی صدا بیان کرتا ہے، چاہے جتنے بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو، کوئی کام میں کیوں نہ لگا ہو، سب اپنے اپنے کام کو وہیں چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے میں دیکھا ہوں۔ دکان کھلی ہے تو کھلی ہے، جس جگہ پہ لوگ تجارت کر رہے وہیں چھوڑ دیے، اذان ہوئی کہ دوڑ کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اذان ہوئی کہ سب کام کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، چاہے کسی چیز میں بھی مشغول ہو۔ اذان کی آواز ہوتے ہوئے میں دیکھتا تھا، اذان ہوتی تھی اور لوگ اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ گناہوں میں ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے دوستوں، نماز نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے آج وہ کامیاب ہے یہ نہیں کامیاب۔ دیکھیے اور ہمارا حال کیا ہے، اذان ہو رہی ہے ہم گپے لڑا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم موبائل میں بزی ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم تجارت میں بزی ہیں۔ جب نماز کے لیے اذان پکارا جائے تو آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے مسجد کی طرف آئیے، اور جو چیز انسان اللہ کے حوالے کر دیتا اللہ اس کی محافظ اور حفاظت کرتا ہے۔ کسٹمر کو میں دیکھا دکانوں میں کسٹمر خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن جب اذان ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے کسٹمر کو چھوڑ کے اور اسے بھی کہتا چلو نماز کے لیے، اذان ہو رہی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو نہیں پہلے ہم خرید رہے پھر چلے نماز کے لیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ بہت مانتے ہیں نا؟
नारा भी बहुत लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। उनका कौल है कि बेनमाजी को अपने कब्र में दफन ना करो, उसकी जनाजे की नमाज भी ना पढ़ो। जो बेनमाजी हैं उन्हें अपने कब्र में दफन भी ना करो, उनके जनाजे की नमाज भी ना पढ़ो। ये गौसे पाक का कौल है। सोचिए, इतने बड़े वली, लेकिन नमाज कज़ा नहीं होती थी। एक मुरीद उनकी बारगाह में आ गए, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, कि हज़रत मेहनत मुशक्क़त बहुत करता हूँ, रोज़ी रोटी मेहनत से कमाता हूँ, लेकिन फिर भी घर में तंगदस्ती रहती है, परेशानियाँ घिरी रहती है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नमाज पढ़ते हो? बोलो हुजूर आप ही के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। घर वाले नमाज पढ़ते हैं? हुजूर सब नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, अपनी आंखों को बंद किए। कुछ देर के बाद बोले, तुम्हारा घर बिल्कुल गली में है, लोग आते जाते हैं और तुम्हारे घर की तरफ नज़र रखते हैं। एक काम करो, तुम दरवाजे में पर्दा लगा लो। क्या करो? दरवाजे में पर्दा लगा लो। वो घर पहुंचा, अपने दरवाजे में पर्दा लगा दिया। कुछ दिन के बाद फिर यूँ अर्ज़ किया, हुजूर वही मेहनत है, वही कमाई है, लेकिन अब तंगदस्ती नहीं है, बेहतरीन से हम खाते पीते हैं और घर में खैर बरकत भी है और सदक़ो खैरात भी करते हैं। लेकिन बात समझ में नहीं आई कि ये पर्दे का क्या ताल्लुक है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सुनो, तुम नमाजी, तुम्हारे घर वाले नमाजी, सब नमाज पढ़ते थे, लेकिन तुम्हारा जो दरवाज़ा था गली के पास था और लोग गुजरते थे, आते जाते थे, उसकी नज़र तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी, तो उसमें बहुत बेनमाजी हुआ करते थे जो तुम्हारे घर के तरफ नज़र किया करते थे, तो उस बेनमाजी की नज़र की वजह से तुम्हारे घर के खैर बरकत उठ जाया करते थे। अब बताइए, बेनमाजी की नज़र घर में पड़ जाए तो खैर बरकत ख़त्म हो जाए, तो जिसके घर में बेनमाजी हो उसका घर का क्या आलम होगा, उसका घर का क्या आलम होगा। हम कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हैं? जो कि मुअज्जिन 5 वक्त कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी नमाज में है। मुअज्जिन पुकार पुकार कर कहता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन जिधर हमें कामयाबी है उसको छोड़ करके हम कामयाबी और ढूंढ रहे हैं, तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी? कामयाबी नमाज में है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, तो आप घर से निकलो और नमाज के लिए निकलो, नमाज की तरफ चलो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को कामयाब करेगा। ये मुअज्जिन का कौल है। तो ये नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। बस हमें चाहिए कि हम सही से नमाज पढ़ें, खुद नमाज पढ़ें और घर में भी तलकीन करके नमाज पढ़ो। नमाज बहुत अहमियत चीज़ है। अगर नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी खाली है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान और काफिर में जो फ़र्क है वो नमाज है। मुसलमान मोमिन में और काफिर में जो फ़र्क है वो नमाज है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ के, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे फ़र्क है नमाज मुसलमान और काफिर में? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और काफिर नमाज नहीं पढ़ते। अब समझ जाइए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो कौन है। अक्लमंदारा इशारा काफ़ी است, समझ जाइए जो नमाज नहीं पढ़ते वो कौन है। ये हुजूर की हदीस है कि कुफ्र में और ईमान में ये नमाज फ़र्क है। जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नमाज के एहतमाम करें, नमाज के एहतमाम करें। इंशाअल्लाह आपके घर में खैर बरकत भी होगी और आप कामयाब भी होंगे और तमाम बुराइयों से आप छुटकारा पा लेंगे। इसलिए कि रब का ऐलान है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तो अगर हम बेहयाई और बुरी बातें से रुकना चाहते हैं तो हम नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह नमाज तमाम बुराइयों से भी रोक देगी और नमाज कामयाबी की तरफ भी ले जाएगी। इसलिए कि रब का ऐलान है, जो नमाज पढ़ेगा वो यहाँ भी कामयाब होगा और वहाँ
کام ہی کامیاب ہوگا. نماز کسی بھی حال میں نہیں ہے معاف ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا ہوں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے, نماز کی اہمیت کتنی ہے, بس اس حدیث سے سمجھ جائے. بتا چکا ہوں لیکن ریویژن کروا دے رہا ہوں تاکہ نماز کی اہمیت پتہ چل جائے کہ اگر کوئی عورت بچہ زن رہی ہے, پیدا ہو رہا ہے بچہ, اور ابھی بچہ آدھا ہی نکلا ہے اور اذان ہونے لگی, نماز کا وقت ہو گیا, تو عورت کا حکم ہے کہ اسی حال میں وہ نماز پڑھے. ابھی بچہ آدھا نکلا, آدھا نہیں نکلا ہے. اب سمجھ جائیے نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ حدیث میں ہے کہ اسی حال میں نماز پڑھو, بلکہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھے گا, اور جس کی نماز درست ہوگی وہ ہر جگہ کامیاب ہوگا, اور جس کی نماز درست نہیں ہوگی چاہے وہ حج کر لے, چاہے وہ عمرہ کر لے, چاہے وہ صدقہ دے دے, چاہے وہ جتنا بھی نیکی کر لے, وہ نیکی اسی وقت کام آنے والی ہے جب وہ نماز پڑھے گا. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یہاں بھی پڑھے اور گھر میں بھی نماز پڑھے, اس لیے کہ آپ نماز گھر میں پڑھیں گے سنت و نفل تو بچے آپ کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. آپ گھر میں بھی بولیں نماز پڑھنے, جب خود پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بولیں, جب آپ خود عمل کریں گے تو بچے گھر والے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. امید ہے کہ ہم سب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں, میدان والے بھی اندر والے بھی, سبھی لوگ کھڑے ہو کر کے اچھے سے سب لوگ درست کر لیں. Sure.